حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کرنے والے حضور، ضرورت خانے تک لے جانے والے صحابہ، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ بولو حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ مسئلے کو سمجھو، اب ایمانداری سے بولو، یہاں سے لے کے وہاں تک، لیڈیز تم لوگاں نکو سنو، یہاں سے لے کے وہاں تک کتنے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، اچھا تم لوگاں تو پٹھے پورے حنفی ہے، چھوڑ دو، بازو والوں کو پوچھیں گے۔ پٹھے تم بتاؤ، تم کھڑے ہو کے پیشاب کون کون کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کائی کو نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ حدیث بخاری میں تو ہے مگر سنت نہیں ہے، حکمت ہے، بے شک بے شک، مصلحت ہے۔ بے شک، کیا حکمت و مصلحت ہے؟ حضور پاک علیل ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، مزاج ناساز ہوئی، تو حضور صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر ضرورت خانے تک تشریف لائے، دیوار کو ٹیک لگا کر پیشاب کھڑے ہو کر فرمائے۔ صحابہ نے دیکھا، دونوں نے دیکھا، چوتھے کو بولا، چوتھے نے سنا، چھٹویں کو بولا، چھٹویں نے سنا، 16ویں کو بولا، 16ویں نے سنا، 80ویں کو بولا، 80 والے نے سنا، 200 والے کو بولا، 200 والے نے سنا، امام بخاری کو بولا، پورے اچھے تھے۔ امام بخاری نے حدیث نوٹ کر دیا، ان کا کام ہے حدیث صحیح ہے لینا، بخاری میں درج کرنا، مگر وہ حدیث سنت ہے یا حکمت ہے امام بخاری نہیں بتاتے، یہ میرا امام اعظم بتاتا۔ سبحان اللہ، واہ، یہیں پہ ائمہ اربعہ سے غداری کرنے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ نہیں مانتا۔ نیٹ لے، تیرے کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم تو امام اعظم پہ انگلی اٹھاتا۔ جی بے شک بے شک، ویلڈنگ کرنے والا بول رہا ہوں، میں امام اعظم کو نہیں مانتا، چچورے تے کو پوچھے کون مانو بول کے۔ مسئلے کو سمجھو آپ، کون امام اعظم پہ دیوانے جس کو غوث اعظم مانے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون امام اعظم جس کو سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی مانے؟ کون امام اعظم جس کو امام شافعی مانے؟ سبحان اللہ، کون امام اعظم جس کے سامنے امام مالک زبان بند کر لیے؟ کون امام اعظم جس کے دربار میں گردن جھکا کر امام احمد بن حنبل داخل ہوئے؟ کون امام اعظم جس کے مزار پہ آ کے امام شافعی اپنا مسلک چھوڑ دیے؟ کون امام اعظم جس کی تخلیق سرکار غوث اعظم کرنے لگے، جس کی تخلیق کو غوث اعظم نے امام احمد حنبل کی خواہش پر مزار پر حاضری دے کر اجازت لی، پھر اس کے بعد حنبلی مسلک اختیار کرے؟ کون امام اعظم جس کو دنیا سلطان الاساتذہ کہتی ہے، سلطان العلم کہتی ہے، سراج الطائفہ کہتی ہے؟ کون امام اعظم ساری دنیا میں جس کے جیسا عالم پیدا نہیں ہوا؟ بے شک بے شک، حق ہے سبحان اللہ، ویسے ذات کے ساتھ انہیں ویلڈنگ کرنے والا اکڑ رہا، بھائی آٹو چلانے والا اکڑ رہا، کار چلانے والا اکڑ رہا، کرانہ اسٹور کھول لے کے بیٹھ کے جو ہے پٹھا اشاری کر رہا، پان کا ڈبہ ڈال لے کے پٹھا جو ہے بات نہ کر رہا، میں نے مانتا، اوہ اتنا ہوشیار ہو گیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک مسئلہ سمجھا، دیکھو یہ ہم 14 سال پڑھے، میں تمہیں کو 14 منٹ میں مسئلہ سمجھانا ہے تو وہ فقہ کی کتابیں، وہ جو جس اسٹائل میں ہم پڑھے وہ اسٹائل میں تمہیں کو نہیں سمجھا سکتا، تم کو تمہارے اسٹائل میں سمجھا دیتا ہوں، سمجھا دوں۔ علماء کے لیے نہیں ہے یہ باتیں، یہ عوام کے لیے ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے، اتنے موٹے باتیں یاد رکھ لو، کبھی زندگی میں امام اعظم کو نہیں چھوڑتے۔ ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ دیکھو سنت کیا ہے؟ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا، بے شک سبحان اللہ، اور ایک ہوتی ہے حکمت جس کو رسول اللہ نے کچھ وقت کے لیے، حالات کے تناظر کے اعتبار سے، یا ماحول کی سنجیدگی کے اعتبار سے، یا ماحول کی کشیدگی کے اعتبار سے کچھ دن کے لیے حضور نے اختیار کیا ہو، اور بعد میں رسول اللہ نے پھر اس کو بند کر دیا ہو۔
اس کو کہتے ہیں حکمت. نہیں تھوڑے دن تک آپ لوگوں کا دستانے پہن کے نکلے, منہ کو ماسک لگا لیے, چھڑلا مار لیے, باہر نکل رہے, گھر کو جاتے کہ ہاتھاں دھو رہے ہیں, صابن دار نہیں ہوتا رہے, سینیٹائزرز یوز کرے. بعض لوگ تو اتنا ڈر گئے تھے پانی میں ڈال کے پی لیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر اب کون کون دستانے پہن کے نکل رہے بولو؟ تھوڑے دن پہلے آپ مسجد کو بھی آئے تو دستانہ پہن کے آ رہے تھے. تھوڑے دن پہلے آپ مسجد کو بھی آئے تو دستانے پہن کے آ رہے تھے. دستانوں پہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, دستانوں پہ آپ جو ہے مصافحہ کر رہے تھے, منہ کو ماسک لگا کے ہائے ہلو کر رہے تھے. مگر اب وہ ماسک چلا گیا, اب وہ دستانہ چلا گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ وہ ایک سچویشن تھا, وہ ایک حالات تھے. حالات کے اعتبار سے پہنے, حالات ختم, دستانے ختم. جی بے شک بے شک. حالات ختم, ماسک ختم, حالات ختم, سینیٹائزر ختم, حالات ختم, بار بار نہانا ختم. اب اگر کوئی آدمی میرے کو دیکھا ان دنوں میں, کن دنوں میں؟ کورونا کے ٹائم پہ, بولے نقشبندی صاحب ارے وہ جو ماسک پہنتے, وہ جو دستانے پہنتے, وہ جو پلاسٹک کا ڈریس پہن کے پہنتے, وہ نقشبندی صاحب کی بات کر رہے. تو ارے نہیں میاں, میں وہ نقشبندی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ نقشبندی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو شیروانی پہنتے, ماسک نہیں پہنتے, ہاتھ میں دستانے نہیں پہنتے. ہو سکتا تم دوسرے کو بول رہے ہوں گے, حالانکہ دونوں ایک کچھ بول رہے ہیں. وہ ایک سچویشن تھا, بے شک سچویشن ختم, وہ بات ختم. بے شک. آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ پیچھے والوں کو آ گئی نا؟ سبحان اللہ. اب ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابیوں رفع یدین کرو. جی کیا کہا؟ نماز میں رفع یدین کرو. نماز میں رفع یدین بولنے والا کون ہے؟ نبی ہے. کرنے والے کون ہے؟ صحابہ ہے. لکھا کہاں ہے؟ بخاری میں ہے. Point to be noted. لکھا کہاں ہے؟ بخاری میں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے حضور یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے یا کچھ دن کے لیے کیے تھے؟ کچھ دن کے لیے. بے شک. ہمیشہ کا عمل تھا یا کچھ دن کا تھا؟ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کرنے والے حضور, ضرورت خانے تک لے جانے والے صحابہ. حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. حدیث کہاں ہے؟ بولو حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. مسئلے کو سمجھو. اب ایمانداری سے بولو, یہاں سے لے کے وہاں تک. لیڈیز تم لوگا نکو سنو, یہاں سے لے کے وہاں تک کتنے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ. اچھا تم لوگا تو پٹھے پورے حنفی ہے, چھوڑ دو, بازو والوں کو پوچھیں گے. پٹھے تم بتاؤ, تم کھڑے ہو کے پیشاب کون کون کرتے ہو؟ نہیں کرتے. کئی کو نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ حدیث بخاری میں تو ہے مگر سنت نہیں ہے, حکمت ہے. بے شک بے شک. مصلحت ہے. بے شک. کیا حکمت و مصلحت ہے؟ حضور پاک علیل ہوئے, طبیعت خراب ہوئی, مزاج ناساز ہوئی, تو حضور صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر ضرورت خانے تک تشریف لائے. دیوار کو ٹیک لگا کر پیشاب کھڑے ہو کر فرمائے. صحابہ نے دیکھا, دونوں نے دیکھا, چوتھے کو بولا, چوتھے نے سنا, چھٹویں کو بولا, چھٹویں نے سنا, 16ویں کو بولا, 16ویں نے سنا, 80ویں کو بولا, 80 والے نے سنا, 200 والے کو بولا, 200 والے نے سنا, امام بخاری کو بولا. پورے اچھے تھے. امام بخاری نے حدیث نوٹ کر دیا. ان کا کام ہے حدیث صحیح ہے لینا, بخاری میں درج کرنا, مگر وہ حدیث سنت ہے یا حکمت ہے امام بخاری نہیں بتاتے, یہ میرا امام اعظم بتاتا.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ امام شافعی بتاتے ہیں، یہ امام مالک بتاتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل بتاتے ہیں، یہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک بتاتے ہیں، یہ امام طحاوی بتاتے ہیں کون سی حدیث پر عمل ہوگا، کون سی حدیث پر نہیں ہوگا۔ حدیث تو بخاری میں ہے مگر کسی کی ماں نے نہیں جانا، پھر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ مگر میں پوچھتا ہوں پھر حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا جب وہ حدیث لائق عمل نہیں ہے؟ تو کان کھول کے سن لو، وہ حدیث لائق عمل ہے مگر سچویشن کے اعتبار سے۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کب حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ حضور کو اپنی امت کے بوڑھوں کا خیال تھا۔ بے شک، سبحان میرے نبی نے سوچا اتنی علالت، اتنی طبیعت کی خرابی پر اگر میں بیٹھ جاؤں تو پھر میری امت کے 80 سال کے بوڑھے کو بھی بیٹھنا پڑے گا، میری امت کے بیمار کو بھی بیٹھنا پڑے گا، میری امت کے کمزور کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ آج میں ایک بار کھڑ جاتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے بیماروں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر بھی ثواب کی نعمتیں ملتی چلی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ سبحان، حدیث تو ہے مگر حکمت ہے، بے شک، اس کو کہتے ہیں حدیث حکمت، مصلحت ہے۔ حضور نے اس لیے یہ رویہ اختیار کیا تاکہ امت کے بوڑھوں، بیماروں، کمزوروں کو ایک سنت طریقہ مل جائے۔ اس لیے ہم لوگ بیمار نہیں ہیں، اس لیے وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، جی بے شک، اور ہم لوگ ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے۔ یہ الگ بات ہے داڑیاں سفید ہو گئے ہوں گے مگر اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ بیٹھنے میں کمزوری، نقاہت ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ ابھی ہم لوگ بیڈ پہ نہیں گئے اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے اس حدیث کو حدیث حکمت کہتے ہیں۔ اور حدیث سنت کیا ہے؟ حضور نے اپنی پوری لائف میں بیٹھ کر ضرورت فرمائی ہے، بے شک، بے شک، یہ حدیث سنت۔ اسی طرح حضور نے رفع یدین کیا، بخاری میں ہے مگر یہ حدیث حکمت ہے۔ آپ پوچھیں مولانا کہیں کی حکمت، سنو۔ صحابہ کرام حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، ہماری صفوں میں منافقین آ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے منافقین ہم مسلمان ہیں بول کے ثابت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں نمازوں میں کھڑے رہ رہے ہیں، اپنے نفاق کو، اپنی منحوست کو چھپانے کے لیے۔ لیکن یا رسول اللہ وہ اتنے شریر ہیں کہ نماز کو آتے وقت اپنے بغلوں میں بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں۔ کس کو رکھ کے لا رہے ہیں؟ بتوں، ذرا پیچھے والے تم بھی بولو، بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں، اور جب سجدے میں جا رہے ہیں تو بت نکال کے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کی جگہ رکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو محسوس کرا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بول کے، اور سجدے میں جا رہے ہیں تو پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی، تو صحابہ کرام نے جیسے ہی حضور کو کہا یا رسول اللہ وہ بغلوں میں بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بغلوں میں رکھ کے لا لے رہے تھے، نماز کے وقت سجدے کے وقت نکال رہا سامنے رکھ کے اس کو مار رہا سجدہ۔ تو رسول اللہ فرمایا اچھا اتنی بڑی گیم کھیل رہے ہیں؟ تو بولے کہاں رکھ کے لا رہے ہیں بت؟ بغل، ذرا زور سے۔ تو حضور نے کہا ان کے بتوں کو اپن پہلے گرا دیں گے سجدے سے پہلے۔ بولے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے کہا میں جب بھی اللہ اکبر کہوں تم ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ بولے یہ حکمت ہے، بے شک، یہ بتوں کو گرانے کی تدبیر ہے۔ بے شک، حضور نے کہا میں اللہ اکبر ایک وقت ایسا کریں گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے کریں گا، پھر رکوع سے اٹھ کے کریں گا، وہاں تو گریں گا۔ واہ واہ واہ، پہلی رکعت میں اگر سنبھال لیا تو دوسری رکعت میں تو گریں گا، دوسری میں سنبھال لیا تو تیسری رکعت میں تو بت گرے گا، تیسری رکعت میں بھی سنبھالا تو چوتھی میں تو گرے گا۔ مصطفیٰ نے رفع یدین اس لیے نہیں کرایا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، اس لیے کروایا کیونکہ وہ حکمت تھی۔ بے شک، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔
کیا کہنے اور آپ کو حکمت لینے کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت. جب ویسا سچویشن آئے تو لے لو. تمہاری صفوں میں کوئی بت لے کے آ رہا نہیں, تمہیں کو رفع یدین کرنے کی ضرورت ہے نہیں. بے شک تم تو وہی طریقہ اختیار کرو جو آمنہ کے لال نے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا تھا. بے شک اور حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے. بے شک کچھ دن کے لیے حضور نے وہ شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے رفع یدین کیا. بے شک اب یہ پٹھا کیا کر رہے معلوم؟ بخاری میں ہے. بولے ویری گڈ, بخاری میں ہے, ویری گڈ, نو پرابلم. مگر ذرا یہ بھی تو سوچو, وہ بخاری میں ہے حدیث تو اس کا سچویشن کیا تھا؟ جی بے شک. اس کے حالات کیا تھے؟ حضور نے رفع یدین کیوں کیا؟ یہ بخاری میں ہے نا. اب مسلم شریف کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے نکلے, ایک شہر کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے, اس شہر کے رہنے والے صحابہ, اور وہ بار بار رفع یدین کر رہے تھے. ایسا رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین, رکوع میں جا کے اگر رفع یدین, قوم کے بعد رفع یدین, سجدے سے جانے سے پہلے رفع یدین, رفع یدین, رفع یدین, رفع یدین چل رہا. حضور دیکھے, مسلم شریف کی حدیث ہے, دیکھ کے حضور فرمائے یہ لوگ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھے سرکار. جی رفع یدین دیکھ کے بولے سرکار یہ لوگ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں, بار بار اپنے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو مؤرخین شارحین حدیث لکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رفع یدین کر رہے تھے, یہ رسول اللہ کو اس سچویشن میں, اس پیریڈ میں نماز پڑھتے دیکھے تھے جس پیریڈ میں بتوں کو گرانے کی ترکیب چل رہی تھی. بے شک بے شک. جیسے کورونا کا پیریڈ آیا, ماسک پہنے, پیریڈ ختم, ماسک ختم. اسی طریقے سے وہ ایک حالات تھے, حالات کے اعتبار سے نماز پڑھے, رفع یدین کرے, حالات ختم, رفع یدین ختم. مگر وہ صحابہ وہی پیریڈ میں دیکھے ہوئے تھے, تو وہ جا کے اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں کر رہے تھے. تو رسول اللہ نے اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا یہ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث. میرے پیارے بھائیوں, دین کو سمجھو. ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے. شروع ہو گئے جیسا بولے ایسا شروع ہو رہا. اپنے آپ کو آپ جو ہے محقق مت بناؤ. ہمارے کو امام اعظم کیا کرے, پورا اناج پورے باغوں سے جہاں جہاں سے اچھا چننا تھا چن لیے, کیا کیا لینا کیا کیا نہیں لینا, کیا حرام کیا حلال, کیا جائز کیا ناجائز, کیا سنت کیا حکمت, کیا فرض کیا واجب, ساری چیزوں کو کھنگال کے پورا لے کے آ کے ایک جگہ ایک بھگونے میں رکھ کے اس کو پورا پکا کے اس کی بہترین پلاؤ کھچڑی بنا دیے, بنا کے اس کے اندر سالن وغیرہ ملا کے دسترخوان پہ بچھا کے نکال دیے, نکال کے ایک پلیٹ میں ڈالے, ڈال کے اس کو ملا دیے, ملا کے نوالا بنا کے منہ میں بھی ڈال دیے. خالی چبانا نگل جانا. اتج کرو, الٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقے جاؤ میرے بھائی. بڑے بڑے لوگ امام بخاری, انہیں بخاری پڑھ کے انہیں تقلید نہیں کرتا کرتے. امام بخاری بھی امام شافعی کے مقلد ہیں. بے شک. امام بخاری جیسی ذات جن کو اللہ نے اجتہادی صلاحیت دے کے پیدا کیا, بے شک. بعض مسائل میں امام بخاری خود مجتہد ہیں. بے شک. امام بخاری بعض مسائل میں خود اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے امام, اتنے بڑے درجے کے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی وہ ہر مسئلے میں اجتہاد نہیں کرتے, بلکہ 10% وہ اجتہاد کرتے ہیں, 90% معاملات میں وہ خود سرکار امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. کائنات کا اتنا بڑا امام جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, جس کو 4 لاکھ حدیثیں جس کی آنکھوں کے سامنے تھی, جو 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا, جس کی کتاب کو قرآن کے بعد کی کتاب کا درجہ دیا گیا, ویسا امام مخلد ہو. اور اپن کون سی کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اپنے کو اپنے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم, طہارت کے صحیح مسئلے نہیں معلوم, استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم,
وقت، حالات، کوئی سچویشن ہمیں نہیں معلوم، اور ہم ہوشیاری کر رہے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے. یہ آخرت کو برباد کرنے کے کام بے ہے، شک بے شک اللہ رسول کو ناراض کرنے کے کام ہے. صحابہ کرام جیسی ذات رسول پاک علیہ السلام کے دیگر جلیل القدر صحابہ کی تخلید کیا کرتے، اور ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو اللہ نے پورا دین بنا کے دے دیا ہے. اب کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی مسائل میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی حدیثوں کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی تفاسیر کی سیر کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں بنائی تاری تحقیقات کے ساتھ، ساری نعمالے بن کے ہمارے سامنے آ گئے. اب کام ہے خالی اس کو قبول کرو، چلتے پھرتے نظر آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی میں نجات کریں گے نا انشاءاللہ. ذرا انشاءاللہ. زور سے بولو. دیکھو ایک لاسٹ مثال اس مسئلے میں دیتا ہوں. آپ کو یہاں سے جانا ہے اجمیر، روٹ بنی ہوئی ہے نہیں ہے؟ میں آیا اجمیر سے یہاں تک روٹ بنی ہوئی تو ہے. آپ بولے میں وہ روٹ پہ جاتا ہی نہیں، اپن نیا رستہ نکالتے. لو گمت، نیا رستہ نکالے تک بیچ میں سانس اکھڑ جاتی. پٹھے جو روڈ بنی ہوئی ہے شہاب چتور کے جیسا خاموش خاموش چلتے پھرتے نظر آ. نئے رستے، نئے حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ سرچ کرے تو 3 رستے بتاتا، ادھر سے بھی ایک ہے، ادھر سے بھی ایک ہے. اپن تیرے کو نہیں مانتے، چل اپن چوتھا نیا رستہ اپن نکالیں گے. بیچ میں گو کے نالے بھی مل جاتے ہیں، بیچ میں دریا بھی مل جاتی، بیچ میں گڈھے بھی مل جاتے، درندے بھی مل جاتے، جنگلی جانور بھی مل جاتے، تم کو نوالا بنا لے کے کھا لیتے. اسی لیے نئے رستے نکالنے کی کوشش مت کرو. بزرگوں نے جو رستے بنا کے دے دیا خاموشی سے اختیار کرو. آمنا صدقنا، چلتے پھرتے نظر آؤ. بے شک اسی میں نجات ہے. کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ. انشاءاللہ. نئے لوگ آئے تو نئے باتیں نہیں کرنا. 1400 سال سے سب یہیں چھے، اپن بھی یہیں چھ رہنا. 1400 سال میں یہاں اوپر کوئی گئے ہی نہیں. امام شافعی بھی نیچے تھے، انہوں بھی اتنی اوپر نہیں گئے. ہاں بھائی، اتنی اوپر امام شافعی بھی نہیں گئے، امام مالک بھی اتنی اوپر نہیں گئے، امام حنبل بھی اتنی اوپر نہیں گئے. سب یہیں تھے نیچے. یہ پٹھے نئے پٹھے. ہم بولے یہاں نہیں بننا بیٹا. کیوں نہیں بننا؟ بولے لیڈیز کی جگہ ہے بیٹا وہ. بے شک. واہ واہ واہ. تم مرد ہے بیٹا، مرد کے جیسی حرکتاں کرو، عورتوں کے کام نہ کرو. اللہ تمہیں کو مرد بنا کے پیدا کرا نہیں. مرد بنایا بول کے اپنا کون تو بھی چوٹی ڈال لی ہے. یہاں پہ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں ڈالے؟ جلدی ہاتھ اٹھا دے گا جی، میں ڈر گیا نا. نہیں سبحان اللہ بول کے اٹھائے، میں سمجھا چوٹی ڈال لے بول کے اٹھائے سمجھا. تو اپن چوٹی نہیں ڈال لے، کیوں؟ اپن جینٹس ہے نہیں، اپن لیڈیز کے جیسے کام نہیں کرتے. ساڑی کون پہن کے آئے یہاں پہ؟ ادھر نہیں، ادھر ہاتھ اٹھا. ہاں نہیں پہنے کوئی بھی. کیوں؟ اپن مرد ہے، لیڈیز کے جیسے کام نہیں کرتے. سبحان اللہ. بولو جی.